انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس زمین پہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کا سنگھار ہے، زینت ہے۔ کھیتی لہلہا رہی ہے، آپ دیکھیے کاشتکار کا، کسان کا دل جو ہے باغ باغ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی محنت، اس کی بہت بڑا محل آپ نے بنایا، بہت اچھا لگتا ہے آپ کو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، یہ ساری چیزیں زندگی۔ اور آج آپ کو معلوم ہے جتنا جتنا یہ دجالی زمانہ آ رہا ہے ہم پر، اتنی ہی زندگی زیادہ پرکشش، زیادہ اٹریکٹیو۔ امریکہ میں جا کر دیکھیے آدمی مبہوت ہو جائے گا۔ فرمایا ہم نے اس کو اس کی آزمائش اور زمائش بنا دیا ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کے حسن کے گرویدہ ہو کر رہ گئے یا نہیں، ہمارے جلال و جمال سے اپنا تعلق قائم کر کے ہمارے طالب بنے، دنیا کے طالب نہیں بنے۔ یہ امتحان ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ رخ روشن اللہ کا ہے، اور یہ ایک سراب ہے لیکن ہے بہت کشش والا۔ جہاں بھی آپ جائیں گے ویسٹ میں، آپ دبئی میں جا کر آدمی ہوش و حواس میں قائم نہیں رہتے انسان، تو آپ کے اتنے قریب آ گیا معاملہ۔ پہلے تو جا کے امریکہ جا کر دیکھنا ہوتا تھا، اب تو یہ لاہور سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ، دیکھیے جا کر کس قدر پرکشش ہے، زندگی کا امتحان کتنا سخت ہو گیا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے جتنی یہ پرکشش ہوگی اتنی ہی آپ کے گم ہو جانے کا امکان زیادہ ہوگا۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے بالاتر ہو کر رہتا ہے، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ یہ جو انسانی زندگی کا یہ جو دنیاوی حصہ ہے، تو گویا کہ اس کا مقصد کیا ہے وہ واضح ہے، قرآن نے واضح کیا، ابتلاء، آزمائش، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس کام کے لیے ہم نے دنیا کے اندر آرائش بھی پیدا کر دی، زیبائش بھی پیدا کر دی۔ تمہارا امتحان ہے، تم ہم سے نہ لگاتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یا تمہارے دل پر تسلط ہو جاتا ہے اس دنیا کی اور مال و دولت کی محبت کا، بس تم گئے تو ادھر گئے یا ادھر آئے، either you are with us or against us، دنیا کے ہو گئے تو ہمارے خلاف آواز تو نہ رہے پھر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔